السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً دنیا میں بہت سارے فرقے رہتے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن ان میں سے سب سے حق پرست فرقہ اور جماعت وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ جو ائمہ اربعہ کے مقلدین اور متبعین ہیں۔ ائمہ اربعہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان چار ائمہ کا مقلد اور متبع ہو ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے حقانیت پہ تو بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اگر آپ نے اہل سنت والجماعت کی حقانیت کا پتہ لگانا ہے تو آپ نے مستقل کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، لیکن آج ہم اہل سنت والجماعت کی حقانیت کا ایک مختصر سا دلیل آپ کے سامنے حضرت اقدس شہزادہ اہل سنت والجماعت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی زبانی سناتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خدا کی قسم میں اس دھرتی پر پوری دنیا گھومتا ہوں، سینتا ہند گھوما ہوں میں نے بڑے بڑے قسم کے مخلوقات کو چہروں سے بیٹھ کر مقابلے میں دیکھا ہے۔ اہل و سنت کے خلاف بولتے تو بہت ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، گفتگو بہت ہوگی، لیکن دلیل کی دنیا میں کوئی اہل و سنت والجماعت کو غلط ثابت کر دے، ابھی تک تو کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اپنے مذہب کی صداقت بیان کرنا میرا رائٹ ہے۔ فنڈامنٹل آف رائٹس، آئین میں بنیادی حق یہی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو کھل کے بتا سکتے ہیں۔ میرے مذہب کی صداقت ہی ایسے ہے۔ میں یقین مانے، میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن جب میں کھنگال کے اندر سے بات لیتا ہوں تو بات فائنل وہی نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو لے لیتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا کام رب نے اہل سنت والجماعت کو دیا۔ یہاں اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھانے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک ایک نماز کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے قرآن کریم سے، حدیث نبویہ سے، پیغمبر کے صحابہ کے فتوے سے موجود ہے۔ مثلا جب ہم نیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کس کے برابر آتے ہیں؟ کان کے۔ اب سنیں، جب ہم کان کی لو کے برابر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی پر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، شاید آپ پر بھی کوئی اعتراض کر دے، اجی مولوی نو جا کے دکھاؤ، حدیث ہے اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اور واقعی حدیث ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ وہ کہے گا تمہارا مولوی کانوں تک ہاتھ اٹھانا سکھا گیا، حدیث تو کندھے تک بھی ہے، تو کندھے تک کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر کوئی اور اٹھے گا، وہ کہے گا ایک حدیث ہے حیا اسد رہی، سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا تھا، تو یہ بھی حدیث ہے، تو تم نے صرف کان والی حدیث پکڑی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث ہے نا کان والی، ایک ہی پہ لکھے، یہ 2 حدیثیں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو ہمارے بندے کے ذہن میں 2 باتیں ہوں گی، اگر وہ علماء کے پاس بیٹھا سمجھا ہوگا تو جواب دے گا، اور اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو سوچنے تے مجبور تے ہو جانا بھی کوئی گالتے ہے نا، یار کوئی بات تو ہے، یہ بھی حدیث دکھا رہا ہے اور ہمارا مولوی تو مان رہا ہے کہ اس کے پاس حدیث ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہ کریں؟ سنو، صداقت اہل سنت پر دلیل پیش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ معراج کے کہ کسی مسجد کے امام کا نام امام حنیفہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے یہ حدیثیں خود سنی ہیں۔ پھر کیوں فتویٰ دیا ہے کہ آپ کان کی لو کے برابر رکھو؟ وجہ آؤ سنو۔ امام ابو حنیفہ نے اسی لیے فتویٰ دیا ہے کہ حدیثیں 3 ہیں، سینے تک ہاتھ اٹھایا، کندھے تک ہاتھ اٹھایا، کانوں تک ہاتھ اٹھایا، لیکن
कोई तरीका ऐसा करो कि कोई हदीस छूटने न पाए, सब हदीसों पे अमल हो जाए। तो जो इधर हाथ उठाता है उसने एक हदीस पे अमल किया, कंधे वाले ने भी एक ले ली। इमाम अबू हनीफा कहते हैं तीनों पे अमल करो। जब हाथ उठाओगे ना यूं, सीने से गुजरेगा एक हदीस पे अमल, कंधे से गुजरेगा दूसरी हदीस पे अमल, कान के बराबर लगेगा तीसरी हदीस पे अमल। लेकिन मसला यह है कि हमारा नौजवान बैठा नहीं है, उसने अपने उलमा से समझा नहीं है, सिर्फ मुखालिफ की बात सुनी है, तो उसका यार साढ़े मौलवी को दलील तो कमज़ोर है ना, ये दलील उसके गाटे फिट हो जाती है अगर तूने समझा होता। तो अहले सुन्नत वल जमात की तो सदाकत है, जब इमाम अबू हनीफा एक हदीस नहीं छोड़ता, छोटी से छोटी हदीस नहीं छोड़ता, और वो शागिर्द पैगंबर के सहाबा का है, उससे इतनी बड़ी उम्मीद तुम रख लो कि वो हदीस के मामले में नौजुबिल्लाह गलत बयानी कर जाते। मेरे दोस्तों सुनो, जब हम ये जुमला कहते हैं तो हमें कहा जाता है कुरान हदीस मानो, अबू हनीफा की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छा, मैं कुरान हदीस मानता हूँ, लेकिन बता तेरे मौलवी साहब ने जो तुम्हें बातें बताई हैं उन्होंने कोई किताबें लिखी हैं? हाँ, साढ़े मौलवी में बड़े बड़े किताबें लिखी हैं ने भाई, तेरे मौलवी ने बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिखी हैं? कहता है कुरान हदीस समझाने के लिए। मैंने कहा तेरा मौलवी कुरान हदीस समझाने के लिए किताबें लिख दे, तू मान गया, सहाबा का शागिर्द अबू हनीफा समझा दे तो वो नहीं मानना। या ते आंख मेरे मौलवी कख नहीं लिखा, फिर तो मैं मानूंगा। जब आपके मौलाना साहब किताबें लिख लिख के तुम्हें समझाते रहें, किताबें लिख लिख के तुम्हें बताते रहें, किताबें लिख लिख के तुम्हारे पास रखते रहें, तो बिल्कुल ठीक है। इमाम अबू हनीफा सहाबा का शागिर्द लिखवा दे तो केरा सप लड़ जाना है। मेरे दोस्तों मसला ये है कि हमने अपने बंदे को